نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست احباب، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بلد، اس کی ابتدائی آیات بینات کی تلاوت کی ہے اور موضوع پوری سورہ مبارکہ ہی ہے۔ سورہ بلد سورۃ الشمس سے پہلے آتی ہے اور سورۃ الفجر کے بعد آتی ہے۔ 30ویں پارے کی سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں اس کا یہ 90 نمبر پر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ البلد شہر کو کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ البلد ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قسم اٹھائی، شہر کی قسم اٹھائی۔ اب شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس شہر کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے وہ شہر مکہ ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب شہر مکہ کی قسم اللہ رب العزت نے کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ مکہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والا شہر ہے، بہت حرمت والا شہر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب مہینہ تو ذی الحج کا تھا، سب کو علم تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اب اسی حدیث پاک میں صحابہ کرام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب دیکھے، احترام دیکھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کی حضور اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کی حضور ہاں ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا دن ہے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سا دن ہے۔ یہ تھا ادب مصطفیٰ، بارگاہ رسالت میں ادب تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ عزت والا اور حرمت والا دن نہیں ہے؟ عرض کی حضور ہاں عزت والا حرمت والا دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کی حضور اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ مکہ شہر نہیں،
حرمت والا، عزت والا۔ عرض کی حضور ہاں یہ مکہ شہر ہے، عزت والا، حرمت والا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن لو لوگو، جس طرح آج کا یہ مہینہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اور یہ شہر عزت و حرمت والا ہے، اور جس طرح آج کا یہ دن عزت و حرمت والا ہے، تمام مسلمانوں کا مال، جان اور ان کا خون اور عزت و آبرو بھی ایک دوسرے پر بالکل اسی طرح عزت و حرمت والی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مکہ شہر بڑی ہی عزت اور حرمت والا ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب اس آیت کے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کی ہیں، ان میں سے دو معنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں محبوب اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں موجود ہیں، یعنی میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ شہر خود تو عزت والا، حرمت والا ہے، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے، اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا معنی جو زیادہ قابل ترجیح معنی ہے اور پوری صورت کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر آپ کے لیے حلال ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے لیے حلال ہے یہ شہر، ورنہ جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس دن سے ہی مکہ حرمت والا ہے۔ مکہ شہر کے اندر نہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے، نہ اس کے درخت کاٹنا جائز ہے، نہ وہاں شکار کرنا جائز ہے۔ جس دن سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ شہر اس دن سے ہی حرمت والا ہے۔ لیکن محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ، میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں یہ آپ کے لیے حلال کر رہا۔ اب حلال کب ہوا؟ اس صورت کے نازل ہونے کے کئی سال بعد، جب آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ پر وہ شہر حلال کر دیا، اور خوشخبری پہلے ہی سنا دی کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ جس کافر کو چاہیں اس کے اندر قتل کر دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جس کو چاہا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ ابن قتل ہے یا ابن سبابہ ہے، سبابہ ابن مقیس ہے، وہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی لپٹے ہوئے ہوں تو فرمایا انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر حضرت ابو سفیان جنہوں نے زندگی پر اسلام کی مخالفت کی تھی لیکن مسلمان ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، صحابی رسول بنے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کو امن والا گھر قرار دیتا ہوں، یعنی اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، جس گھر کو چاہے حرم بنا دے، امن والا بنا دے، اور جس کافر کو چاہے یہاں قتل کرنے کا حکم دے دے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ محبوب ہم اس شہر میں آپ کو یہ اختیار دے رہے ہیں، آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں خود فرمایا کہ لوگوں سنو اپنے صحابہ کرام کو کہ یہ شہر مکہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے حرم والا ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ البتہ اللہ نے دن کے ایک ساعت یعنی ایک گھنٹہ، ایک ساعت کے لیے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، اور اب یہ دوبارہ اس کی حرمت واپس لوٹ آئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب یہ اسی طرح حرمت والا ہی ہوگا۔ یہاں کے نہ تو درخت کاٹے جائیں گے، نہ ہی یہاں کسی جانور کو چھیڑا جائے گا، اور نہ ہی کسی بندے کو یہاں پہ قتل کیا جائے گا۔ یہ تو صرف آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کے لیے آپ کے لیے حلال فرمایا فتح مکہ والے دن، لیکن آقا علیہ السلام کے بعد یزید ابن معاویہ قتل حسین کا حکم دینے والا،
اس نے پھر مکہ کی حرمت کو پامال کیا، قتل عام کیا مکہ کے اندر، 80 سے زیادہ تو صحابہ کرام شہید کیے مکہ کے اندر، سرزمین مکہ میں، اور پھر مدینہ کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا۔ عزیزان گرامی کا قدر، پھر فرمایا ووالد وما ولد، قسم اٹھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ اب باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی ساری ذریت ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ذریت اولاد سے مراد آپ کی آگے اولاد ہے، کیونکہ آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ باپ سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی ساری امت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اور حدیث پاک میں ہے کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح۔ تین قسمیں اٹھائیں، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ ہمیشہ مشقت میں ہی رہتا ہے، تکلیف میں ہی رہتا ہے، کہ اگر اسے کوئی خوشی مل بھی جائے تو اس کے بعد پھر تکلیف ہوتی ہے، اور ویسے بھی خوشی ملتی بھی تکلیف کے بعد ہی ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے تکلیف میں، پھر بچپن گزارتا ہے تکلیف میں، بڑا ہوتا ہے تکلیف میں، کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، حتیٰ کہ زندگی بھر تکالیف زیادہ اٹھاتا ہے اور خوشحالی کم دیکھتا ہے۔ یعنی انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے آنے والے مراحل بھی مشقت میں ہے، کہ آنے والے وقت میں موت کی تکلیف اسے برداشت کرنا ہوگی، اور موت کے بعد قبر کا اندھیرا اسے برداشت کرنا ہوگا، اور قبر میں منکر نکیر کے سوال اسے برداشت کرنا ہوں گے، پھر قبر کے بعد قیامت کا میدان ہے، میدان محشر میں اسے پورا میدان محشر، میزان کی تکلیف، کہیں پل صراط کی تکلیف۔ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہاں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، اور سردی کے موسم میں وضو ہو، اور پھر اسی طرح جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہاں اپنا حلال محنت کے ساتھ کمایا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی مشقت ہے۔ یعنی انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی ہرگز قادر نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں پہ ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں پر اظہار تعجب فرما رہے ہیں جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، یا کفر کی حالت میں رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اے گناہ گار انسان، اے میری نافرمانی کرنے والے، کیا تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تیرے اوپر ہرگز قادر نہیں ہوں گے؟ کیا تیرے اعمال کا حساب و کتاب نہیں لے سکیں گے؟ کیا تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ کیا میدان محشر میں تجھے اپنی بارگاہ میں حاضر نہیں کر سکیں گے؟ تو نے کیا گمان کر رکھا ہے؟ میری نافرمانیوں میں ہی زندگی گزار رہا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ مال خرچ بھی کرتا ہے تو ناجائز کام، حرام کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی اوپر سے فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا۔ اب دیکھ لیں، شادی دیکھ لیں، بیاہ دیکھ لیں، ہماری رسومات دیکھ لیں، ہماری رسومات میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے ناچ گانے والیوں پر پیسہ اڑایا جاتا ہے، غلط ناجائز کاموں پر پیسہ اڑایا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی فخریہ طور پر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اڑایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے تو وہ بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کتنا مال جمع کرتا ہے، اسے جہیز میں دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ
کہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کا جہیز آ کر دیکھ لو، تاکہ غریب کی بیٹیاں آئیں اور دیکھیں اور ان کے دل میں بھی وہی طرف پیدا ہو، وہی خواہش پیدا ہو، اور غریب آدمی پوری زندگی اپنی بیٹی کا نکاح ہی نہ کر سکے۔ یعنی معاشرے کے اندر ایسی غلط رسومات بھی رائج کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقول اہلکت مالا لبدا، یہاں پہ اس خاص بندے کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں مال خرچ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا مال خرچ کر دیا ہے۔ اور ہر انسان کے لیے قرآن ہے، ہر انسان جو فخریہ طور پر ناجائز کاموں میں مال خرچ کرتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ مال خرچ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے کہ وہ مال کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے؟ کیا کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے؟ اس نے کیا گمان کر رکھا ہے، کیسی زندگی بسر کر رہا ہے؟ الم نجعل له عینین، ارشاد فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان عطا فرمائی نہیں فرمائی، ہونٹ نہیں دیے؟ اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کیا آنکھیں نہیں عطا فرمائی، کیا ہونٹ اور زبان نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کے لیے خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کے دونوں راستے اسے نہیں دکھائے۔ حدیث پاک میں ہے ایک روایت کے اندر کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی، لیکن ان دو آنکھوں کے اوپر دو پلکیں بنائی ہیں، اگر یہ دو آنکھیں میری نافرمانی پہ تجھے ابھاریں، میری نافرمانی کی طرف تجھے لے جانا چاہیں تو ان پلکوں کے ذریعے اسے بند کر دے۔ میں نے تجھے زبان عطا فرمائی ہے لیکن دو جبڑوں کے درمیان اسے بند کیا ہے، اگر یہی زبان میری نافرمانی کی طرف تجھے لے جانا چاہے تو جبڑوں کے درمیان اسے بند کر دے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی ہے اور اسے دو رانوں کے درمیان رکھا ہے، پھر اگر وہ میری نافرمانی پہ تجھے لے جانا چاہے تو اسے رانوں کے درمیان اسے بند کر، میری نافرمانی پہ نہ اٹھے۔ واللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد دلوا رہا ہے، کیا انسان میری نافرمانی میں ہی ہمیشہ تو زندگی گزار رہا ہے، تو کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی، ان آنکھوں کے اندر نور نہیں عطا فرمایا؟ کیا زبان بولنے کے لیے عطا نہیں فرمائی؟ کیا ہونٹ عطا نہیں فرمائے؟ کیا کان عطا نہیں فرمائے؟ کیا ذہن عطا نہیں فرمایا؟ کیا عقل عطا نہیں فرمائی؟ میں نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ذرا غور و فکر کر۔ پھر دو راستے بھی اللہ نے فرمایا میں نے واضح کر دیے ہیں، ایک راستہ خیر کا راستہ ہے اور ایک راستہ شر اور برائی کا راستہ ہے، اور تجھے آزمانا چاہتا ہوں یہ ساری نعمتیں دے کر، آیا تو خیر کا راستہ چنتا ہے یا شر کا راستہ چنتا ہے؟ لیکن میرا حکم یہ ہے کہ خیر کا راستہ چننا ہے، بلکہ میری بارگاہ میں تو نے ہر روز 5 وقت نماز کے اندر یہ دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی میں نے خیر کا راستہ پسند کیا ہے تیرے لیے، لیکن امتحان کے طور پر دونوں راستے واضح کر دیے ہیں تاکہ تو اپنی عقل اور سوچ کے ذریعے ایک راستے کا انتخاب کر، اور جو شخص خیر کے راستے کا انتخاب کرے گا کامیاب وہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ دشوار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ انسان عقبہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایسا راستہ جو بہت دشوار ہو، مشکل کے ذریعے اس سے گزر کر پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، اس کو عقبہ عربی میں کہتے ہیں، دشوار گھاٹی۔ یہاں اللہ نے ایک مثال دی ہے دین کی، کہ دین پہ عمل کرنا،
دنیا میں ایسی زندگی گزارنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہو، وہ جو ایسی زندگی گزارے گا تو گویا وہ ایک دشوار گھاٹی میں داخل ہو رہا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا فلقتحم العقبہ، ابھی انسان اس دشوار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، فرمایا کہ تو کیا جانے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ نہ بتاتا کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے تو ہمیں علم نہ ہوتا کہ وہ کیا ہے عقبہ، اس لیے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تو کیا جانے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خود ہی وضاحت فرمائی، فکو رقبہ، الفکو کہتے ہیں کسی کی گردن سے توڑ دینا، زنجیریں توڑ دینا۔ فکو رقبہ کا معنی ہوا گردن چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنا، قیدی کو آزاد کرنا۔ کسی پہ قرض ہو جائے تو وہ بھی قرض بھی گردن میں توق کی طرح ہوتا ہے، تو قرض اتار کر کسی کی گردن کو چھڑا دینا، قیدی کو چھڑا دینا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ میں یہ ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ تو پیسہ اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کر کے اوپر سے فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسا اتنا مال خرچ کر دیا ہے، فرمایا اصل راستے پہ تو آیا ہی نہیں ہے۔ وہ راستہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو آزاد کرنا، مقروض لوگوں کا قرض ادا کر دینا۔ قرضدار سے مراد وہ قرضدار ہے جو اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہوئے مقروض ہو گیا، وہ نہیں کہ جو عیاشیوں میں مقروض ہوا ہے، اتنا غریب تھا کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہوئے اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، تو ایسے مقروض کا قرض ادا کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی مسلمان مومن کو آزاد کیا تو فرمایا اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو آزاد فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور بالخصوص ایسے دنوں میں جب قحط کا زمانہ ہو، غربت کا زمانہ ہو اور بھوکے بہت سارے لوگ ہوں، تو بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اس پاک میں ہے کسی شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یعنی پہچانتے ہوئے بھی اور نہ پہچانتے ہوئے بھی اسے کھانا کھلانا اور اسے سلام۔ لیکن آج دور یہ ہے کہ ہم سلام اسی کو کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، کھانا اسی کو کھلاتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ میں اسلام سب سے افضل مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلائے بھوکے۔ ارشاد فرمایا یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو۔ اللہ، ایک تو بھوکے کو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور پھر ایک یتیم کو کھانا کھلانا، یہ اس سے زیادہ افضل کام ہے۔ اور پھر یتیم بھی ایسا یتیم ہو جو قریبی رشتہ دار بھی، یہ اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا، ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر جو ہے اس کے بچے ہیں، کیا میں صدقہ اپنے شوہر کے ان بچوں پہ خرچ کروں تو اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر تو صدقہ کا ملے گا اور دوسرا اجر قریبی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے کا ملے گا۔ اور پھر یتیم ہو تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی تین نسبتیں ہوگی، ایک یتیم ہے، دوسرا قریبی رشتہ دار بھی ہے، تیسرا صدقہ اس پہ کر رہا ہے،
صدقے کا ثواب الگ، یتیم پہ خرچ کرنے کا ثواب الگ، اور قریبی رشتہ دار ہے اس لیے اس پہ خرچ کرنے کا ثواب الگ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے بارے میں فرمایا، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا زندگی جو بچہ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم بچہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، کسی یتیم کو اپنی زیر کفالت میں لے لے گا اور اس کی کفالت کرے گا، وہ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح فرمائی کہ میرا اور اس کا ساتھ اس طرح ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والے کا اور میرا۔ اور ارشاد فرمایا او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جو بالکل غریب ہو، بے حال ہو، نادار ہو، یا ایسا عیالدار ہو اس کا کوئی کاروبار نہ ہو اور بچے زیادہ ہو اور خرچہ زیادہ ہو لیکن آمدن کم ہو، یا بالکل نادار ہو چکا ہو یا مانگ رہا ہو لوگوں سے، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا، ایسے مسکین کا خیال رکھنا، یہ ہے وہ گھاٹی جس کا ذکر فرمایا فلقتحم العقبہ، ابھی تو اس دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور یہ ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے دن پر جنہوں نے یقین کیا۔ اگر کوئی کافر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، مسکینوں کا خیال کر رہا ہے، غریبوں کا خیال کر رہا ہے، تو کیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا؟ قیامت کے دن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یا آپ کا زمانہ اس نے شاید دیکھا ہے، عبداللہ ابن جدعان نامی شخص تھا، بڑا ہی اچھا انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اس کا دسترخوان کھلا رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ناداروں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ اس کا کام تھا، سخی تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اسے اس کے ان کاموں کا اجر ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے اسے ان کاموں کا اجر ملے؟ اس نے تو زندگی میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یہ اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ پتہ چلا کہ نیک اعمال اس وقت فائدہ دیں گے جب انسان کے اندر ایمان ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر نیک اعمال آخرت کے دن فائدہ نہیں پہنچائیں گے، دنیا میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے ان لوگوں کو۔ فرمایا اس لیے ثم کان من الذین آمنوا، یعنی یہ کام بھی کیے اور پھر ایمان والا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ بہترین نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کہہ رہے کہ دین پہ عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آخرت میں جنت کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جب بندہ اس دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو جاتا ہے، دشوار گزار گھاٹی سے مراد دین کی گھاٹی ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دینا، نفسانی خواہشات کو غلط کاموں پہ نہ لگانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس مشکل کام میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس گھاٹی میں چلتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بھائی صبر کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمانے والا۔ اور ایک دوسرے کو رحم کی بھی تلقین کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں جو بے رحم ہیں انہیں رحم کی تلقین کرتے ہیں کہ غرباء پر، ناداروں پر رحم کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب نامہ اعمال سمایا جائے گا
کسی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں وہ لوگ جو المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی نامہ ہوں گے، یعنی نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے قرآن کو جھٹلا دیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم کا ذکر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے اور بالخصوص کافر جو ہیں، جو قرآن کا، احادیث مبارکہ کا اور اللہ کی آیتوں کا بالکل انکار کرتے ہیں، نہ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، نہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ یقین کرتے ہیں، نہ آخرت کے دن پہ انہیں کوئی یقین ہے، بلکہ انکار کرتے ہیں اور کھلا انکار کر رہے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا جو مکمل طور پر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم کی آگ میں انہیں بند کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ سورہ البلد تک مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔